الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین اکرام، اللہ جل شانہ نے میری، آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ آج جمعہ کا بیان مسجد میں ہوا۔ بیان کرنے کے بعد جو ریکارڈنگ ہوئی وہ ڈیلیٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ گھر میں بیٹھ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تاکہ مجھے اور سننے والوں کو فائدہ ہو جائے۔ مسجد حضرت بلال میں آج کی جمعہ میں جو بیان ہوا، اسی کا کچھ تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ میری، آپ کی اور پوری امت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ جل شانہ دنیا کے اندر ہر ایک پر حالات لے کر آتے ہیں، ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر نبیوں پر، صحابہ پر، اولیاء اللہ پر حالات آئے، ان کو آزمائشوں میں، امتحانات میں مبتلا کیا گیا۔ اسی طرح ہم پر بھی حالات آئیں گے۔ یہ حالات، یہ آزمائشیں کیوں آتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اللہ جس کے حق میں خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، ان پر حالات لے کر آتے ہیں، ان کو مصیبت زدہ، غم زدہ کر دیتے ہیں۔ ہم پر حالات کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہمارے حق میں خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، آج پوری دنیا میں پوری انسانیت خصوصاً کورونا وائرس بیماری سے پریشان حال ہے۔ کاروبار کے اعتبار سے بھی پریشان ہے، آپس میں ملنے جڑنے کے اعتبار سے بھی پریشان ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کے اعتبار سے بھی پریشان ہے، موبائل میں آپس میں بات کرنے سے بھی پریشان ہے،
ان پریشانیوں میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ڈاکٹروں، ہسپتالوں، حکیموں، حکومت، گورنمنٹ، ان لوگوں کی طرف رجوع ہونے کے بجائے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ بیان فرماتا ہے، پیغمبر آپ فرمائیے، آپ کہیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، معصیت کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی جانوں پر جو ظلم کیے ہیں، ان لوگوں سے فرمائیے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ ہی معاف کرنے والا، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ ہی کی غلامی کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی اطاعت کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وہ وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ہی بیان فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو، یقیناً تم رات میں دن میں گناہ کرنے والے ہو، نافرمانی کرنے والے ہو، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگو، استغفار کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، یقیناً اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے رات میں، تاکہ دن میں گناہ کرنے والے رات میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے دن کے اجالوں میں، تاکہ رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے دن میں آ کر توبہ کر لیں اور اللہ ان کو معاف کر دے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج قبلے کی طرف سے، مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے۔ جب یہ دنیا کا آخری دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن سورج مشرق کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ قبلے کی طرف سے طلوع ہوگا۔ جب سورج قبلے کی طرف سے طلوع ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے،
اللہ ہر دن اور ہر رات اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا کر اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے توبہ کرو، میرے دربار میں استغفار کرو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، تاکہ یہ حالات درست ہو جائیں، یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف دوڑو۔ زلزلوں کو آتا ہوا دیکھ کر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، طوفانوں کو دیکھ کر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، مختلف بیماریوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ ان دنوں میں کرونا وائرس بیماری پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ یہ بیماری ہے یا ایک سازش ہے یا دھوکہ ہے، یہ سب اپنی جگہ، مگر اس کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں پوری انسانیت پریشان ہے۔ تو ان حالت میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ یہ حالات ضرور سدھاریں گے اور یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کے احکامات کو توڑ کر اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ پچھلے زمانے میں قوم اپنے نبی سے کہتی تھی کہ آپ جو وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے اور میری نبوت کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو قوم کہتی تھی اپنے نبی سے وہ اللہ کا عذاب لے کر آئیے اگر آپ سچے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قوم کہنے لگی قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ ان کی قوم نے کہا اے نوح ہم نے آپ سے بہت بحث کر لی ہے، اے نوح آپ نے ہم سے بہت بحث کر لی ہے اور بہت زیادہ بحث کر لی ہے، جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو لے کر آئیے، یعنی وہ عذاب لے کر آئیے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ اللہ چاہے عذاب لے کر آئے گا، میں چاہوں تو نہیں آ سکتا، اللہ چاہیں گے وہ ضرور عذاب آ جائے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ عذاب کو روک نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں۔ پھر کیا انجام ہوا اس قوم کا؟ تو ہر زمانے میں قوم نے اپنے نبیوں سے کہا کہ اللہ کا عذاب لے کر آئیے۔ اللہ نے بیان فرمایا جب میں لے کر آؤں گا تم مجھے ہرا نہیں سکتے، وہ عذاب کو روک نہیں سکتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ آسمان میں کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے۔ جب اللہ عذاب لے کر آئے گا کوئی عذاب کو روک نہیں سکتا۔
آج دنیا میں اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے اور ملکوں کو ڈرانے والے، ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، امریکہ کا حال کیا ہے، دیگر ممالک کا حال کیا ہے، جو اپنے ہتھیارات پر، اپنی طاقت و قوت پر، اپنی ملٹری پر، اپنی فوج پر ناز کرنے والے، جب کورونا آیا تو ہتھیار ڈال دیے، اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عاجز آ گئے۔ جب یہ معمولی آزمائش، یہ معمولی عذاب ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر جب اللہ اپنا عذاب لے کر آئے گا تو کون اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ اس لیے گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ یہ حالات درست ہو جائیں۔ سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے یونس آپ اپنی قوم سے کہیے کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا، انتظار کیجئے۔ قوم نے مشورہ کیا کہ یونس نے یہ کہہ دیا ہے، تو بیٹھ کر مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ رات میں دیکھیں یونس ہمارے ہی درمیان رہے گا یا بستی چھوڑ کر نکل جائے گا۔ اگر ہمارے ہی درمیان رہے گا تو یقین کر لو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اگر نکل گیا تو سمجھ جاؤ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب صبح ہوئی اللہ کا عذاب کالے بادل کی شکل میں آسمانوں پر نازل ہونا شروع ہوا تو قوم نے دیکھا تو فوراً یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگی، تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تھے۔ تو قوم پریشان ہو کر، پوری قوم، نوجوان، بوڑھے، عورتیں، بچے، سب یہاں تک کہ جانور ایک میدان میں لے کر جمع ہو گئے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ یہ کالے بادلوں کو دیکھ کر سمجھ گئے اس میں اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبہ کرنے لگے۔ جب سچے دل سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے وہ عذاب ختم کر دیا، نازل نہیں کیا۔ 3 دن گزر گئے، ادھر قوم کا یہ حال ہے کہ سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے وہ عذاب ختم کر دیا۔ اس طرف سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ 3 دن گزر گئے، اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میری قوم نے توبہ کر لی ہے۔ جب 3 دن گزر گئے، یونس علیہ السلام نے سمجھا اب میں دوبارہ اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، قوم مجھے جھٹلائے گی، میری تکذیب کرے گی۔ اور اس زمانے میں ان کے علاقے میں، ان کے قوم میں قانون تھا کہ جو جھوٹ بول دیا ہو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے اب میں جاؤں گا، میری قوم جھٹلائے گی، میری تکذیب کرے گی اور مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دے گی۔ تو دوبارہ اللہ کی طرف سے وحی آنے سے پہلے یونس علیہ السلام اجتہاد کیا، اجتہادی غلطی ہو گئی، خطا ہوئی، تو اللہ کا حکم دوبارہ آنے سے پہلے وہ شہر چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ سمندر کے پاس گئے، کشتی میں سوار ہوئے، اور جب کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی تو ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا تو ان کے قوم نے وہ عذاب کو دیکھ کر سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمایا اور ان کا استغفار قبول فرمایا اور اللہ نے وہ عذاب کو ختم کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں،
جو بیماریاں ہم پر پیش آ رہے ہیں، خصوصاً کرونا وائرس کی بیماری، یہ حالات کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ جب اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، پھر اللہ اپنے بندوں کے حالتوں پر رحم فرما کر یہ حالات کو درست فرمائیں گے اور یہ بیماریوں کو ختم فرمائیں گے، یہ آزمائشوں سے بچائیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، صدقہ خیرات کریں۔ یہ حالات کو دیکھ کر بھی زندگیوں میں نماز زندہ نہیں ہوئی، گھروں میں تلاوت زندہ نہیں ہوئی، عورتوں میں پردہ زندہ نہیں ہوا۔ یہ حالات کو دیکھ کر سود سے توبہ نہیں کیا، فنڈوں سے توبہ نہیں کیا، رشوت سے توبہ نہیں کیا، فلموں سے توبہ نہیں کیا، پھر وہ کون سے حالات ہیں جن حالات کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں گے، زندگیوں کو سدھاریں گے؟ اس لیے یہ حالات کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے۔ جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ ہی کی طرف رجوع ہو کر اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ ہی کی غلامی کرنا چاہیے، اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہیے۔ اس لیے ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع ہو کر اللہ ہی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہ آزمائشوں سے، یہ حالتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خصوصاً کرونا وائرس بیماری سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔